علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں سلف کا اختلاف ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نبی تھے یا غیر نبی۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نبی نہ تھے، پرہیزگار ولی تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو حکمت عطا ہوئی تھی لیکن نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نبی نہ تھے، نیک بندے تھے، سیافام غلام تھے۔ ایک مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا سچ بولنے اور بیکار کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بلندی کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ اللہ کا فضل، امانت کی ادائیگی، کلام کی سچائی اور بے نفع کاموں کا چھوڑ دینا۔ الغرض آثار و روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نبی نہ تھے۔ بعض روایات اور بھی ہیں جن میں اگرچہ صراحت نہیں ہے کہ آپ نبی نہ تھے، لیکن ان میں بھی آپ کا غلام ہونا بیان کیا گیا ہے، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ نبی نہ تھے، کیونکہ غلامی نبوت کے خلاف ہے۔ انبیاء علی نسب اور علی خاندان ہوا کرتے ہیں، اس لیے جمہور سلف کا قول ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نبی نہ تھے۔ البتہ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن یہ قول اس وقت درست ہوگا جبکہ سند صحیح ثابت ہو جائے، لیکن اس کی سند میں جابر بن یزید جعفی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب روایت نقل ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو حکمت النبوت کے قبول کرنے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی۔ راتوں رات ان پر حکمت برسا دی گئی اور رگ و پے میں حکمت بر دی گئی۔ صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ ہو گئیں۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کیسے اختیار کی؟ تو جواب دیا کہ اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ میں منصب نبوت کو بخوبی نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ سہا سکوں، اس لیے میں نے حکمت ہی کو پسند کیا۔ اس روایت کے ایک راوی سعید بن بشیر ہیں جن میں ضعیف ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس روایت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد اسلام کا فہم ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نبی نہ تھے، نہ ان پر وحی آئی تھی، لہٰذا حکمت سے فہم علم مراد ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے انہیں اپنا شکر بجا لانے کا حکم فرمایا تھا کہ میں نے تجھے علم و عقل دی اور دوسروں پر جو بزرگی عطا فرمائی ہے اس پر تو میری شکر گزاری کر۔ شکر گزار مجھ پر احسان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنا ہی بلا کرتا ہے، جیسے ایک اور آیات میں ہے، نیکی کرنے والے اپنے لیے بھی توشہ تیار کرتے ہیں۔ یہاں فرمان ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ کو اس کی ناشکری کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی، وہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ ساری زمین والے بھی اگر کافر ہو جائیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ سب سے غنی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اگرچہ اکرمہ کی روایت ہے کہ لقمان نبی تھے اور کتاب التیجان میں عبداللہ ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ لقمان نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن البدایہ والنہایہ اور مواہب الرحمن میں اکرمہ والی روایت کو ضعیف اور غیر ثقہ کہا گیا ہے۔ تفسیر القاسمی میں بھی یہی رائے ظاہر کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی درج ہے کہ جمہور سلف کا قول ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے۔ جہاں تک ابن عباس کا تعلق ہے، البدایہ والنہایہ اور انبیاء قرآن میں انہی سے ایک ایسی روایت بھی مذکور ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ قرآن مجید نے لقمان کو حکیم کہا ہے اور وہ نصائح بیان کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی تھی۔